ابو بکر عمر کے اسلام پہ جو میں نے پوچھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن کس کی ارتداد ہوئی تھی، اس کا جواب آپ نے دیا تھا آپ کے بخاری میں ان کے وفات کے دن ہی سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. ان کے وفات کے دن وفات ہی کے وقت سے کون سا واقعہ پیش آیا تھا، کون سی دین میں بدعت پیش کس نے وارد کی تھی جس کی وجہ سے جیسے صحابہ مرتد ہوئے تھے، اس کا جواب چاہیے. یہ سر یہ آپ کے جو پہلے ہی شروع میں نے پوچھا تھا کہ کب مرتد ہوئے تھے صحابہ کرام، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ شروعات میں پہلے دن سے ہی مرتد تھے، اس کے بعد آپ اپنے ہی اس وہ سے تو ہٹ گئے، سارے پھر آپ صحابہ نے تو کہا شروع سے کہ مرتد وہ نہیں تھے رسول نا. اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مرتد ہوئے. کچھ بہرحال اس کو آپ صحابہ چھوڑ دیں، رسول صلی وہ اللہ علیہ پالتو وسلم کے میں آپ کے ساتھ حیات ہی چلاؤں میں، گا سر. کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی ایمان ہی نہیں لائے تھے، مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے نا. وہ تو ان کا مرتد تو بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مرتد تو بنتے ہی نہیں کیونکہ وہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، ویسے جھوٹ کہہ رہے تھے. کچھ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن مرتد ہوئے تھے. کس وجہ سے مرتد ہوئے تھے؟ اس وجہ سے مرتد ہوئے تھے کہ دین میں بدعت داخل کی گئی تھی، بدعت کو انہوں نے مانا تھا. وہ کون سا بدعت ہے؟ سوال یہ ہے. وہ بدعت کوئی نہیں، صحابہ نے کی نہیں بدعت. تو پیغمبر نے جھوٹ بولا، تو پیغمبر نے جھوٹ بولا کہ اللہ پھر قیامت کے دن بھی جھوٹ بولے گا نا کہ یہ لوگ اس لیے مرتد ہوئے تھے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. ایک بات بتاؤ بھائی، آپ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے؟ نبی سچا صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دے. تفسیر سر صافی میں، تفسیر صافی جلد نمبر 5 میں ہے کہ وہ جو صحابہ مرتد ہوئے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ہٹائیں گے کہ انہوں نے بدعتیں کی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے وہ امتی ہوں گے. اور صحیح مسلم میں سنی کتب کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ تفسیر صافی کو امتی سر وہ دیکھیں، امتی میں آپ کو ہیں. بخاری دکھا دیتا ہوں، تفسیر صافی دکھائیں. تفسیر آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، تفسیر مجموع البیان کا جھوٹا حوالہ دیا تھا، وہ عبارت تفسیر مجموع البیان میں نہیں تھا. اب تفسیر صافی میں دیکھیں، اجازت دیں، اس طرح تفسیر صافی اس طرح نہیں کہ اس میں سب باتیں معتبر ہیں، شیعوں کے لیے مقبول ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے بخاری میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے، اس میں صحابہ کے الفاظ ہیں، اس میں امتی کے الفاظ نہیں ہیں، صحابہ کے الفاظ علی بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ تھی بات نہ کاٹیں، دیکھیں بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں بھائی. آپ اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام مرتد ہوئے تھے تو آپ کا اپنی ارتداد ہے، آپ خود دین سے خارج ہیں. یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ مرتد ہوئے نا. بات ہو رہی ہے آپ کے ائمہ کی، جس کے ایمان پہ اختلاف ہے وہ امام علی علیہ السلام نہیں ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام نہیں ہے. جن کے ایمان پہ نزاع ہے وہ آپ کے امام ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے صحابہ ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے ایمان پہ کوئی مسلمان نزاع کرتا ہے؟ خاموش. اب بات اس بات پر ہے کہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے کہ جو مرتد ہوئے تھے وہ صحابہ تھے، امتی نہیں تھے. کب مرتد ہوئے ہیں؟ روز وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے مرتد ہوئے؟ کہ اس لیے کہ دین میں انہوں نے بدعت داخل کیا. اب بتاؤ جی، وقت دن وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دین میں کون سی بدعت داخل ہوئی ہے؟ جی بتائیں. ہاں اب آپ خاموش رہنا، میں یہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے جی. ہاں اصل یہ ہے کہ ٹاپک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی کہا ہوا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ثابت کرتے کہ ابو بکر اور عمر دونوں جہنمی ہیں. آپ نے ایسی کوئی بھی روایت پیش نہیں کی، اور آپ نے جو بات کی موضوع سے ہٹ کر کی. آپ عام بات کرتے ہیں، اور میں نے وہ خاص بات کی تھی نام لے کر کے ابو بکر اور عمر. آپ کے پاس ایک بھی دلیل آپ نے نہیں دیا کہ ابو بکر اور عمر، جس طرح سے میں نے نام لے کر ان کو جنتی کہا، آپ نے ایک بھی روایت سے ثابت نہیں کیا. پوری 1.5 گھنٹہ آپ نے ضائع کیا. کبھی آپ جاتے تھے کہ صحابی جہنم میں جائیں گے، کبھی کچھ اور نام لے کر ابو بکر اور عمر کا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش ہی نہیں کر سکے. پوری تقریر میں 1.5 گھنٹہ آپ نے ضائع. یہ میرے سوال کا جواب ہے جی. میں نے ایسے سوال کیا ہے کہ وہ یوم وقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مرتد ہوئے تھے، اس وجہ سے مرتد ہوئے تھے، اس وجہ سے مرتد ہوئے تھے کہ دین. خاموش ہے، آپ بات سنیں، آپ کی جواب میں نے سنا. میں کیوں جواب دوں ذرا پلیز
ثنا صاحب بھائی بول رہے ہیں۔ ٹاپک یہی ہے نا، ابھی ٹاپک یہی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ گفتگو- دیکھو میرے محترم